بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر ایک جان نے، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے نیک عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جس کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اور جان لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں. تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نبی ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں. کیونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، کل نفس فرمایا. نفس نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے.
اس میں کسی کو استثناء نہیں، کوئی نہیں ایسا نفس کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی اجل لکھ دی گئی، نہ اس سے کوئی منٹ زیادہ اور نہ کوئی منٹ کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ آئے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جو جہنم سے بچ گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا، اس کے لیے اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں۔ اور دنیا جو ہے یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ آج دنیا سے کچھ جا رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں۔ موت ہے کیا؟ موت، اور کسی شاعر نے کہا ہے نا، موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا، ایک مسافر تھا رستے میں نیند آ گئی۔ سوچیں بہت لمبی ہیں، خیالات بہت دور کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ سوچ لو، سن لو، سوال کر لو، تفکیرات سوچیں، پرانی باتیں سوچ رہے ہیں، لمبی باتیں سوچ رہے ہیں، پوتے پڑتوتوں کی شادیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن صبح سپیکر میں اعلان ہو رہے ہیں کہ حاجی صاحب دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ پل کی خبر نہیں۔ موت ہے کیا؟ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ موت کہتے کس کو ہے۔ موت نام ہے انسان کے بے اختیار ہو جانے کا۔ جب انسان بے اختیار ہو جائے یعنی اس کو موت آ گئی۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ فلاں مرنے والا چل کر میری زیارت کے لیے آیا ہے، یا فلاں مرنے والا آج مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، گھر سے مسجد میں چلا گیا، موت آ گئی۔ چلتا تھا پہلے، اب چل نہیں سکتا، کھاتا تھا پہلے، کھا نہیں سکتا، گفتگو کرتا تھا، طاقت نہیں گفتگو کرنے کی، ہلا رہے ہیں اس کو، اس کے اوپر رو رہے ہیں اہل خانہ، ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مر گیا ہوں، یہ بھی اطلاع نہیں دے سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارے اختیارات آتے ہی مرنے کے بعد ہیں۔ دنیا میں تھا انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا لگانے والا، اس کو صحیح اپنی زبان بھی، مادری زبان بھی بولنی نہیں آتی تھی، لیکن کم بختی سمجھیں کہ مرنے کے بعد سب زبانیں سمجھ گیا۔ دنیا میں غسل کرتا تھا، اب میت پڑی ہے، اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ قبر ہے، قبر میں چل کر نہیں جا سکتا، اٹھ کر کپڑے نہیں بدل سکتا، کفن نہیں پہن سکتا، اپنے آپ کو خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنا استنجا نہیں کر سکتا۔ لیکن مرنے کے بعد جب دفن کر دیا گیا، تمام زبانیں سمجھ گیا۔ میں کہتا ہوں جس کو زبان نہ آئے یا جس کو 20-24 زبانوں کی ضرورت ہو، اس کو ذرا لاحد کا چکر لگا لیا کرو، حتیٰ کہ وہ ساری زبانیں جان لے لوگوں کے خیالات کے مطابق۔ لاحد میں اتار دیے بابا جی کو، قبر پختہ کر دی، مزار بنا دیا، اب جناب مرا تھا تو پنجابی مرا تھا، اب اردو بولنے والے بھی اس کے سامنے اپنی حاجات رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی سمجھ رہا ہے، پشتو بولنے والے بھی آ رہے ہیں، کہتے ہیں پشتو بھی سمجھ رہا ہے، اور سریکی آ رہے ہیں، سندھی آ رہے ہیں، ہندی آ رہے ہیں،
کہتے ہیں سب کی زبانیں سمجھ رہا ہے. پہلے تو اس کو اپنی زبان نہیں آتی تھی، اب وہ ساری زبانیں سمجھ گیا. 5 منٹ کے بعد، 1 سال کے بعد ساری زبانیں بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے. یہ ہے کم بختی. قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مر گیا، میت ہو گیا، بے اختیار ہو گیا. ہم نے کہا نہیں، اب اختیار صحیح تو اس کو اب آئے ہیں، اب صحیح اختیارات مل گئے ہیں اس کو، جو چاہے کرے رب کی کون میں، اختیارات میں جیسے چاہے دخل اندازی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے تو بیچارہ مسکین کسی کا محتاج تھا، مرنے کے فوراً بعد لوگ اس کے محتاج ہو گئے کم بخت کے. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حساس ترین موضوع ہے. ہمارے ہاں جتنے ناٹک کہیں گے ہم، جتنے ڈرامے اور جتنے غیر شرعی کام اور جتنی بدعات میت پر ہوتی ہیں، قبروں پر ہو رہی ہیں اور کسی کام میں نہیں ہے. اتنی بدعات ہیں میت پر اور قبروں پر، بلکہ قبروں پر اتنی شرکیات ہیں. آدمی اگر ان کی نشاندہی کرنا شروع کر دے، بتانے والے کو شرم آئے گی، لیکن جو کر رہے ہیں بدعات، ان کے چہرے پر، پیشانی پر بل نہیں پڑے گا. اتنی بدعات ہیں. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قبروں کی یہ پوجا پاٹ، یہ استانے اتنے ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں کہ توحید کا دعویٰ کرنے والے بھی اس میں غرق ہو گئے. ہمارے ہاں کچھ تو پہلے ہی غرق ہیں شرکیات میں، اور کچھ ایسے ہیں جو توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں. جب ان پر نظر ڈالیں تو وہ بھی اس میں غرق ہو گئے. میں نے بے شمار ایسے مدرسوں کو دیکھا جو توحید پرستوں کے ہیں، مرنے والے کی قبر اسی مدرسے میں بنا دی، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مومنوں کو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. اور آج نہیں، کل نہیں، 10 سال 20 سال کے بعد ایسا وقت گزرے گا، کہیں گے یہ بابا جی قبرستان سے باہر کیوں پڑے ہیں. چلو چراغاں ہو، پہلے جمعرات ہو، پھر 11ویں ہو، پھر یہ اس کا گنبد بن جائے اور ہزاروں لوگ گندی مکھیوں کی طرح یہاں گر جائیں اور اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. اور یہ گناہ سارا ہی اس لاڈلے پر ہے، اس شہزادے پر ہے جو مرنے والے کے بعد اس کی قبر کو مدرسے میں بناتا رہا. اس کو کوئی حق حاصل نہیں اپنے آپ کو توحیدی کہے، جس نے مرنے والے کی قبر قبرستان سے، مسلمانوں کے قبرستان سے الگ اپنے مدرسے میں بنا دی. اس نے شرک کا دروازہ کھولا اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دی، اور ایک لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا اور فتنوں کا ایک دروازہ کھول دیا گیا. آج ہم اسی موضوع پر ہی گفتگو کریں گے کہ کس طرح گڑبڑیں ہو رہی ہیں اور کس طرح چالاکیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال بغیر نبوت کے رہے اور 40 سال کے بعد نبوت ملی. 13 سال آپ نے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں رات دن ایک کر دیا. انہی دنوں میں کہیں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہجرتوں پر مجبور کیا جا رہا ہے. کہیں طائف میں آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے اور کہیں آپ پر اجڑیاں پھینکی جا رہی ہیں. رات دن توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور گھبرائے نہیں، حتیٰ کہ آپ کو بھی ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. اس وقت میں یہ 13 سال کی اس مدت میں تقریباً 300 آدمی اسلام لائے.
آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. 13 سال ادھر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور معاملات میں اور تجارت میں اور توحید کی دعوت بھی دیتے رہے. ایک دن وہ آیا کہ آپ کو بھی اس کا مصداق ہونا پڑا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. آپ بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت ہے، آخری دن آپ گزار رہے ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ آج مجھے مسجد میں لے جاؤ. اتنی آلام میں، اتنی تکلیفوں میں چل نہیں سکتے. ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو سہارا دے کر مسجد میں لے جایا گیا. اتنے کمزور، 2 جہانوں کے سردار، اور آپ کے اور میرے آقا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور کہ آپ قدموں سے چل کر نہیں جا رہے، بلکہ آپ کے قدم بارکوں سے زمین پر لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. فرمایا ممبر نکالو. ممبر سجایا گیا، آپ نے اس پر تشریف رکھی. اور کان نازل الرأس، حدیث میں ہے کہ آپ وکان نازل الرأس، آپ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے ہیں. کمزوری کی وجہ سے آپ کا سر نیچے ہے. ایک دم سر اٹھایا، اپنے رب کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بولے کہ آج دیوانے اور پروانے آپ پر جان نشاور کرنے والے، جان نشاور کرنے والے، آپ پر مال قربان کر دینے والے اور اولادوں کو، بیویوں کو قربان کر دینے والے آج اس انتظار میں ہیں پروانے کہ ہمارے آقا کیا فرمائیں گے، کیا الفاظ نکلیں گے آپ کی زبان مبارک سے، کس طرح آپ ہم سے مخاطب ہوں گے اس علیل وقت میں جب آپ کمزور ہو چکے ہیں. اب کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فرماتے ہیں لوگوں سن لو کہ لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لوگوں لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدے کیے جائیں. انہوں نے لعنت ہو ان پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں. تو اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَقَاتَلَهُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللہ قتل کرے یہودیوں اور نصرانیوں کو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا. پھر آپ نے زور دے کر فرمایا کہ میرے صحابہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، کہ میری زندگی کے بعد میرے صحابہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر کو بت بنا کے سجدے نہ کرنا. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اس میں بہت دروس ہیں. آج کوئی مر جائے تو کہتے ہیں قبر کو قبر کہنے سے اس کی گستاخی ہوگی. جو نہیں یقین رکھتا تو وہ دیکھ لے، لاہور شہر میں ویگنوں والے، بسوں والے، رکشوں والے سب صدائیں بلند کرا رہے ہوتے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں آؤ داتا دربار، داتا دربار، داتا دربار. لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ ان مجاوروں کے سامنے علی حجویری کی قبر کو قبر نہیں کہہ سکتے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں
بڑے بڑے توحید کی دعویٰ کرنے والے توحید پرست بھی قبروں کو دربار کہہ رہے ہیں. جو قبروں کو دربار جان بوجھ کر اعتقاد رکھ کے کہتا ہے وہ بہت بڑا مشرک انسان ہے. اس کا شرک مشرکین مکہ سے بھی بدترین شرک ہے جو قبروں کو دربار کہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو اور نبیوں کی قبروں کو ان کے امتیوں نے سجدہ گاہ بنایا. اپنے روزے کو قبر فرما رہے ہیں، نبیوں کی قبر کو قبر کہہ رہے ہیں. آج قبوریوں نے، مجاوروں، مجرموں نے نبیوں کی قبروں کو دربار کہہ دیا. کیوں؟ کہ یہاں فیصلے ہوتے ہیں. ان قبروں میں جن کے پاس رزق نہیں ان کو رزق ملتا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد ملتی ہے. یہ اس لیے ان کو دربار کہتے ہیں. تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں اور کرتا چلا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب میرے دم میں دم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر جن کے مزار پر مجاور بن کے بیٹھے ہو، مجھے میرے رب کی قسم کوئی مجاور آج سے لے کر قیامت تک یہ مجھے بتا دے کہ جس کے قبر کی زیارت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، نظر و نیاز دی جا رہی ہے، دیگیں پکائی جا رہی ہیں اور اونٹ اور گائے ذبح کر کے اس پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، مجھے آج یقین سے کہہ دے کہ کہاں ہے وہ، جنتی ہے یا جہنمی ہے. یہ ہم کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں. اگر ہو بھی، اگر جنتی بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو وفات کے بعد جنات میں ہوتے ہیں. فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر پر سجدے نہیں کرنے، میری قبر کو مسجد نہیں بنانا. قبر فرما رہے ہیں. اور زندگی میں میرے مومن بھائیوں، مسلمانوں، کسی کی قبر کو دربار نہ کہنا. کبھی یہی ایک کلمہ جو دربار کہو گے قبر کو جہنم میں نہ لے جائے. ہزاروں حج، ہزاروں قربانیاں کبھی کام نہیں آئیں گی. قبر کو قبر کہنا، بے شک ہو کسی اللہ کے نیک بندے کی ہو یا عام بندے کی ہو یا کسی نبی کی ہو یا کسی صحابی کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ایام میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں تھے، آرام میں تھے، آخری زندگی کے دن گزار رہے تھے، فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد قاتلہ اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ الیہود والنصارى، لعنتیں بھیجی ان پر اور ان کو فرمایا کہ قتل کرے اللہ رب العزت، ان کو برباد کر دے اس دنیا میں اور آخرت میں. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. ہم نے میت پر اتنی بدعات کی. زیادہ انسان غافل دو ٹائموں میں ہوتا ہے. ایک ٹائم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خوشیاں نصیب کرے تو اس وقت خوشیوں میں مالک کو بھول جاتا ہے، اور کبھی انسان کو اللہ پریشانیوں میں مبتلا کرے تو اس وقت بھی وہ مالک کو بھول جاتا ہے. اگر ان دو ٹائموں میں، خوشیوں میں اور پریشانیوں اور غموں میں اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، مشکلات میں صبر کرے اور خوشیوں میں اس کا شکر کرے، تو یہ ہے حقیقت میں مومن. اللہ رب العزت اس کی تعریف فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی تمہارا بھائی وفات پانے لگے، دیکھو بدعات کس طرح آئی ہمارے اندر. جس وقت تم میں سے کوئی تمہارا مسلمان بھائی اس دنیا سے جانے لگے تو اس پر آثار ظاہر ہوں موت کے، تو فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اس کو امام مسلم نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں فقہا اور اہل علم کہ مرنے والا دنیا کو داغ مفارقت کہہ رہا ہوتا ہے،
اہل و عیال قریب ہیں ان سے دور جا رہا ہوتا. افضل یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کہیں گے کہ لا الہ کہو، کہیں انکار نہ کر دے تو موت اس کی اس حال میں موت آ جائے اس کو کہ وہ کلمے کا منکر ہو، آپ اس کے پاس آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. تو میرے آقا نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو جس کے آخری کلمات لا الہ پر ختم ہو گئے، آخری کلمات اس نے یہ کہے، اللہ رب العزت ان کی برکت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ہے حدیث. لیکن یہ کلمہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. میں ایک اور گفتگو میں کہا تھا کہ ایک آدمی مر رہا تھا تو منہ میں بڑبڑا رہا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے. گھر والوں نے کہا او میاں صاحب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھ رہا، میں تو حقہ مانگ رہا ہوں. یہ کلمہ آپ سوچتے ہیں کہ معمولی آدمی گناہ گار کو نصیب ہو جائے گا؟ آخری ایام میں یا موت کے قریب کلمہ صرف اس آدمی کے نصیب میں ہوگا جس پر اللہ اپنا کرم کر دے، فضل کر دے. لکن موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. لیکن یہ ہے مرنے کے وقت اس کو فائدہ مند ثابت ہوگا. لیکن ملا نے کیا کہا کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لوں تو پھر مجھے بدعتی کون کہے گا؟ مجھے تو پھر کون کہے گا؟ جاہل نہ کہنا شروع کر دیں پھر عالم کون نہ کہے گا. اس لیے میں نے تو بدعت کرنی ہے. اس نے کہا جب میت اٹھائی ہے اس کو اٹھانے کے بعد پہلے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت. ہم کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا کلمے کو. اب وہ بیچارہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، یہ تیرے کلمے اس کو فائدہ مند نہیں ہوں گے. اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حدیث پر عمل نہ ہو. لکین موتاکم، اپنے مرنے والے جو موت کے قریب ہے اس پر کلمہ پڑھو حتیٰ کہ اس کے آخری سانس کلمہ پڑھتے ہوئے نکل جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کلمے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، مرنے والا جو مرنے کے قریب ہے پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اس نے اس کو مرنے کے وقت بلٹی کرنے کے لیے اس کو پوسٹ آفس کے حوالے کرنے کے لیے سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ما من میت یموت فتقرأ عنده یاسین الا حون اللہ علیہ، کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے اس کے قریب بیٹھ کر تو فرمایا اس کی جان آسان ہو جاتی ہے. سند الفردوس اس کو مسند فردوس نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی حدیث ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین کا پڑھنا یہ حدیث ضعیف ہے. ان الفاظ میں یہ یاد رکھنا. اس کے بعد مریض جب مرنے کے قریب ہو یا اس کی حالت بگڑ گئی ہو یا تعزیت پر جائیں تو ایسے الفاظ کہیں جس سے میت کو یا مریض کو کوئی فائدہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض، جب تم مریض کے پاس حاضر ہو، اول میت یا میت کے پاس، فقولوا خیرا، خیر یعنی اچھی اچھی باتیں کیا کرو. فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، اس پر فرشتے آمین کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں میت کے پاس، قصے کہانیاں ایسی کرتے ہیں، اچھا ہے
لیکن تھوڑی دیر یہ ایسے فراڈیا بھی رہا، یہ عیب نہیں، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو، جاؤ ہی نہ، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر مریض کی عیادت کی بھی کچھ طریقہ کار ہیں۔ اتنی دیر نہ بیٹھو کہ مریض بور ہو جائے، پہلے کم مریض تھا، تمہاری زیارت کی وجہ سے زیادہ مریض ہو گیا، اتنا لمبا بیٹھتے ہیں لوگ کہ چلو چائے آ گئی، دوپہر کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، چلو وہ صلح مار دیں کہ جناب کھانا کھا کے جانا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب، منہ اٹھا کے کب کھانا آ رہا ہے، حتیٰ کہ مریض تنگ پڑ رہا ہے، گھر والوں سے کوئی بات کرنی ہے، مختصر زیارت کرو۔ عرب کہتے ہیں نا لکل مقام مقال، کہ موقع محل کے مطابق زیادہ ضرورت ہے دیکھ لیں، اس کو دبانا دبونا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، تو ضروری بیٹھنا ضروری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو دعا کرو اس کے لیے اور اچھی اچھی بات کرو اور وہاں سے چلتے ہو۔ ایک حدیث ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی، فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے جو زندہ ہے ان کے رونے کی وجہ سے، لیکن قرآن تو فرماتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کو کسی کے گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا، لیکن یہ حدیث ہے، اس بارے میں علماء اور فقہاء نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ تلقین کر کے گیا ہو کہ میرے بعد ایسے رویا جائے کہ دنیا کا شہزادہ چلا گیا دنیا سے، یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ جب عورتیں اس کے سامنے کسی اور کے لیے روتی تھیں، ان کو منع نہیں کیا، اب اس پر بھی روئیں گی، اور اس کے ناپنا کرنے کی، امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے آج رو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے، میت کو بھی عذاب ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو تلقین کرتے رہنا چاہیے، رونے سے کبھی میتیں واپس نہیں آئیں، تلقین کرتا رہنا چاہیے ان سے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، وہ واپس نہیں آئے گی، اللہ رب العزت کی قضا پر و قدر پر صبر کرو، تو پھر حتیٰ کہ وہ خود مرے گا تو عورتیں اس پر بھی صبر کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بریء من السالکۃ والحالکۃ والشاقۃ، فرمایا اونچی آواز کرنے والی، اونچی آواز سے رونے والی، سر کے بال نوچنے والی اور کپڑوں کو پھاڑنے والی، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ کیا مراد؟ کہ جو میں شریعت اور توجیحات اور اسلامی تعلیمات لے کر آیا ہوں، اس کا ان تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اونچی آواز کرنا عورت کا میت پر اور سر کے بالوں کو نوچنا، گریبان چا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں پیارے پیارے ان کے دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے ماننے والوں کو کیا کیا تلقینیں کی اور کیا کیا توجیحات فرمائیں، کیا کیا فرمان ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کس قدر غم کا دن ہے، پریشانیوں کا۔ آپ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور ایسے الفاظ فرمائے کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا۔ کہہ رہے ہیں ابراہیم ان العین تدمع، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، والقلب یحزن، اور ہمارا دل پریشان ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف وہ بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، روٹھ جائے ہم سے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُنُونَ،
اس میں کوئی شک نہیں کہ اے ابراہیم ہم تیرے فراق کی وجہ سے غم زدہ ہیں، لیکن بات وہ کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ رب ناراض ہو گیا تو یہ ساری دنیا دشمن ہو جائے گی۔ اپنے لخت جگر کو اپنی گود میں لیے ہوئے یہ الفاظ فرمائے اور اپنی امت کے لیے ایک درس دے دیا۔ آپ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کہ جب ان کو خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا حتی انت یا رسول اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں کسی کی وفات پر؟ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے جو اپنے نواسی پر رو رہے تھے، ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کی جو اپنے بندوں کے دلوں میں اس نے ڈال دی، اور اللہ اسی پر ہی رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ آنسو ہیں، محبت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو آ جائیں، محبت سے نکل جائیں اور اس کے میت کی محبت میں، تو یہ عیب کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہاتھوں سے حرکتیں کرنا اور زبان سے اونچی اونچی بین کرنا اور ایسا رونا جس میں چیخ و پکار ہو، شریعت نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ لا تحد المرأة علی میت فوق ثلاث الا علی زوج فانما تحد علیہ 4 اشہر و10۔ فرمایا افسوس صرف 3 دن تک ہے، لیکن عورت اپنے فوت شدہ خاوند پر 4 ماہ اور 10 دن تک افسوس کرے گی۔ مسلمانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، باپ والدین کوئی وفات پا جائے 3 دن تک افسوس ہے، اور عورت اپنے خاوند کے لیے 4 ماہ 10 دن تک افسوس کرے گی، اور ان دنوں میں شادی نہیں کرے گی۔ اگر حمل ہوگا تو وضع حمل کے بعد شادی کرے گی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں گئی حدیثیں؟ میں تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری نے اور امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین درجے کی یہ حدیث ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب پہلے کل ہوتے ہیں، پھر تیسرا ہوتا ہے 3 دن کے بعد، اور پھر 7 دن کے بعد، پھر 10 دن کے بعد وہ کھانے والے جس طرح چیلیں ہوتی ہیں مردار کو کھاتی ہیں، اس طرح آ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور وہ میت کے گھر ہی کھاتے ہیں، ادھر ہی پیتے ہیں اور ادھر ہی حقہ گڑگڑاتے ہیں، اور شام کو چلے جاتے ہیں، صبح پھر آ جاتے ہیں۔ 10 دن ایسے کرتے ہیں، کئی تو 40 دن بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی اور مر جاتا ہے، یہ مردوں کا گوشت کھانے والے پھر ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ملا نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ وہ بات حدیث کی نہیں سنائے گا، کیونکہ اس میں فائدہ کم۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی پاکستان میں تھے، دروازے کے اوپر کے پاس سے روزانہ ایک گلاس پکڑا ہوا ہے، لے کر جا رہی ہے، اس میں دودھ ہے۔ میں نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی جا رہی ہوں، ہمارے ابو فوت ہو گئے اور مولوی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 40 دن دودھ پلاؤ، اس کو قبر میں جو مار پڑی ہے یہ زخموں کو، اس کو زخم جو ہیں صحیح ہو جائیں گے، ان کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹکور ہو جائے گی زخموں کو، کیونکہ اس کو مار پڑی، گرجیں پڑی ہیں نا، تو اس لیے میں 40 دن تک مولوی صاحب کو دودھ پلانا ہے۔ یہ ملعون لیٹر باکس جس میں ڈال کر
خط لیٹر پوسٹ کیا کرتے تھے۔ پہلی بات ہے میرے مسکین بھائیوں، قبروں میں مار تو مجرموں کو پڑتی ہیں، اس نے دودھ پینے والے مجنوں نے دودھ پینے کی خاطر کہا کہ اس کو قبر میں مار پڑی ہے، اس کو کہے ملا مار پڑے تجھے، مار پڑے تیرے باپ کو، قبر میں مار پڑے تیرے دادا کو، ہمارے ابو کو کیوں مار پڑے؟ تو دودھ پینے کی خاطر دودھ پینے والے مجنوں، لعنت ہو تیرے اوپر، تو کہہ رہا ہے کہ اس کو مار پڑی تمہارے پاپا کو۔ لیکن جو شرع کیا ہے حکم، فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، فرمایا کہ جنتی آدمی بھی ہو، انسان کا نفس روح معلق ہوتا ہے اس کے قرضے کے ساتھ، قرضہ ادا کرو جنت میں چلی جائے گی، قرضہ ادا نہیں کرو گے تو جنتی ہونے کے باوجود بھی جنت نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ حقداروں کا حق مارا اس نے۔ 40ویں پر تو 50,000 لگا دیا، کلوں پر 10,000 لگا دیا، 7ویں پر 10,000 لگا دیا، 3 لاکھ روپیہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ لگا دیا، اور قرضہ 10,000 بھی ادا نہیں کر رہے، کیونکہ ملا کو کیا فائدہ قرضہ ادا کرنے سے، وہ تو قرض دار کی جیب میں چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے قرضہ ادا کرنا میت کا، یہ نہیں کہ مرتے ساتھ ہی لاٹھیاں نکالو تقسیم کرو، اس سے محبت کرتے ہو، اگر حج اس پر فرض تھا نہیں کر سکا حج کرنا ہے، اگر قرضہ ہے قرضہ ادا کرنا ہے، نہیں تو قرضے والوں سے معافی مانگنی اس کے لیے۔ یہ کل 40 میں 10 سب کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، خبر پہنچے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب خبر پہنچے، بعض لوگ خبر پہنچتے ساری اتنی چیخو پکار، ران کو پیٹتے ہیں، سینوں کو پیٹتی ہیں مومن عورتیں مسلمان۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے کہ جب صدمے کی خبر پہنچے اس وقت مومن کا اپنے رب پر ایمان اور اس کی قضاء اور قدر پر یقین کس طرح ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے، کس طرح اس خبر کو لیتا ہے۔ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کہتا ہوں کہ 70% کو یہ پتہ نہیں انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پہلی بات ہے میت کو اٹھایا، کہہ رہے ہوتے ملا کلمہ شہادت کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگوں سے کہہ دیا کہ فاتحہ تو نماز میں پڑھنی نہیں، دعائیں ماشاءاللہ تبارک اللہ آتی نہیں، تو کہہ دیا پھر کہہ دو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، پڑھا کیا اس پر، جا کیوں رہے ہیں جنازے کے ساتھ؟ اور میں نے دیکھا 70% وضو ہی نہیں کرتے، کیوں جا رہے ہو؟ نہ تم نے فاتحہ پڑھنی نہ درود پڑھنا، نہ تمہیں دعا آتی ہے، پڑھنے کیوں جا رہے ہو؟ اور مولوی نے منہ میں پڑھ دیا۔ جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد مولوی صاحب نے کہا ہاتھ اٹھاؤ جناب، دعا کرو اس کے لیے۔ یہ دعا بھی بدعات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اب ہم یہ کہیں کم بختی سے کہ یہ دعا سنت سے ثابت نہیں، صحابہ نہیں کی، اللہ کے نبی نے نہیں کی، کہے کہ تم نجدی ہو، یہ بات اصل میں نہیں، بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہو رہی ہے۔ فرمایا جب دفن کر دیا، فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال ہوں گے کہ من ربک،
من نبیک ما دینک، دعا کرو اللہ سے۔ اور میں نے دیکھا کہ سعودیہ میں وہ اجتماعی طور پر نہیں کرتے کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہر آدمی کرنی شروع کر دیتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی 2 منٹ کرتا ہے، کوئی 10 منٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں۔ ملا نے کہا کہ میں بھی اپنے باپ کا نہیں اگر میں شریعت کی خلاف ورزی کر کر کے نہ دکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر دعا کرو، اس نے چھوڑ کر یہاں سے 40 قدم کرنے شروع کر دی۔ 40 قدم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، دعا بخشو۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ۔ اصل میں حقیقت میں عبادت ہے ہی دعا۔ یہ 40 قدم والی دعا بتاؤ کس نے کی اور کہاں سے نکال لی؟ محترم بھائیو، دعا وہ قبول ہوگی اس طریقے پر ہوگی اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قبریں ہیں ہمارے ہاں، بیٹھے ہوئے ہیں جناب مجاور، کھا رہے ہیں لوگوں کی روٹیاں، اور یہ آج سے قصہ نہیں، یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ کہیں 9 گزوں کی قبریں ہیں، کہیں مزار بنائے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، مجاور بیٹھے ہیں، چرسیں گھوٹ رہے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، مجاور اس کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پہلوان دن دہاڑے لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی عزتیں اور مال لوٹ رہے ہیں۔ ڈاکو جن کو پولیس پکڑتی ہے وہ تو مال لوٹتے ہیں، یہ مال بھی لوٹتے ہیں ان قبروں پر۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا فتنے کے اڈے اور سب سے بڑے بدماشی کے اڈے یہ قبریں ہیں۔ فیصلہ خود گھر میں کر لینا۔ میرا رب فرماتا دیکھو کہ یہ شرکیات ہیں، لوگوں کے مالوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور حکومتیں ان کا تعاون کرتی ہیں۔ حکومت ان کے ساتھ متعاون ہے، ان پر تبرعات، ان پر چندہ جو ہوتا ہے حکومت ان سے اپنے کام چلاتی ہے، ان کو ہوا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، ولا تصلوا علیہا، اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ اس روایت کو، اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ کر فیصلہ، کہے اس حدیث کو ضعیف، تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کو کیا کہے گا؟ فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا اور قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھنی، منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ میں قربان اپنے رب کی توحید پر، ہر نماز ہر جگہ جائز ہے، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ سامنے قبر ہوتی ہے۔ شیطان نہ خوش ہو جائے اور کمزور ایمان والے کے کبھی یہ دل میں نہ آ جائے کہ چلو قبر کو بھی ایک سجدہ مار لو۔ کوئی نماز رکوع اور سجدوں کے علاوہ جائز نہیں، نماز باطل ہو جاتی۔ رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی نماز کا رکن ہے، اور ہر نماز کا، لیکن نماز جنازہ میں سجدہ نہیں، رکوع نہیں، کیونکہ میرا رب اتنا حساس ہے اپنی توحید میں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ سامنے بابا پڑا ہوا ہے، زلفوں والی سرکار ہے، اس میں تھوڑا سا سجدہ اس کو بھی مار لو، شیطان نہ خوش ہو جائے کہ یہ بابے کو سجدے ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ بات بھی سوچ لیا کر کہ اللہ یہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا لئن یجلس احدکم علی جمرہ، کوئی آدمی جمرہ پر، کوئلے پر بیٹھے، فتحرق ثیابہ، اور اس کے کپڑے جل جائیں، فتخلص الی جلدہ، اور کپڑوں کو جلانے کے بعد وہ کوئلہ اس کے
جسم کو انگارہ جلا دے، اور فرمایا این یجلس علی قبر او تخلص علی جلد خیر من ان یجلس علی قبرہ، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قبر پر مجاور بن کے نہ بیٹھے۔ مجاور، میں تو کہا کرتا ہوں، میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا ایک جو انڈیا سے چھپی تھی، کہ یہ قبروں پر مجاور بننا یہ آج سے نہیں، یہ انڈیا کی تاریخ میں سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے ہے۔ جب اسلام داخل ہوا تو اور جو متقی اور پرہیزگار تھے اس زمانے میں، لوگوں نے ان کو دفنایا اور قبے بنا کر انہیں کو تجارت بنا لیا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک کتاب میں بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکا جو بڑا ہوا، پڑھا لکھا، لیکن ملازمت اس کے نصیب میں نہ ہوئی۔ گھر والے، والدین، بہن بھائیوں سے تنگ آ گیا اور کہا کہ ملازمت تلاش کرو۔ وہ ملازمت کی تلاش میں گھومتا گھومتا دور چلا گیا، کسی شہر کے قریب پہنچا۔ بھوک لگی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ دیکھا تو ایک جگہ پر مرد عورتیں جمع ہیں، ادھر گھس گیا۔ دیکھا کہ کہیں کھیر کا لنگر کھلا ہے، کہیں حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، کہیں دال روٹی ہے۔ کھایا، جو نصیب پہلے نہیں تھا، پیٹ بھر گیا۔ رات سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور یہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجاوروں نے پوچھا، ہاں بھائی صاحب تم کس کے مہمان ہو؟ کہنے لگا کسی کا مہمان نہیں، میں تو اس بابا جی کا مہمان ہوں، جہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجاوروں میں اس کا نام بھی لکھ لیا۔ خوب لڑکیاں آتی، اسے ٹھرک بھورتا رہا۔ مریدنیوں کی خدمت نے دیکھیں، تھوڑا تھوڑا آپ بھی آدھا پاؤن بن گیا، پیر بن گیا۔ کوئی جاتے جاتے اس کو بھی تبرکات دے جاتے، کچھ پیسے جمع ہوئے، کوئی جان بنی کھیریں حرام کا مال کھانے سے۔ آج اس کو آخرت کی یاد ستانے لگی، کہیں ماں باپ یاد آ رہے ہیں، کہیں بہن بھائی، کہیں عزیز و اقارب۔ کہنے لگا میں واپس جانا ہے صاحب پیر جی۔ انہوں نے کہا دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ گدھا یہ لے جاؤ، سواری کرنا اور جا کے اپنے دیس میں اس سے فائدہ اٹھانا۔ چلتا گیا، سفر دور تھا، منزل طویل تھی، راستے میں وہ تابان ہو گیا، تھک گیا، مر گیا۔ اس نے سوچا کہ سفر کا ساتھی رہا ہے، رفیق سفر رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا رہا، چلو آپ اس کو کہیں کتے اور بلے اور چیلے نہ کھا جائیں۔ اس کو گڑھا کھود کے دفنانا شروع کر دیا۔ جب ابھی مٹی ڈال ہی رہا ہے، مٹی ڈال کے فارغ نہیں ہوا، گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کون سے سرکار یہاں ظاہر ہوئے ہیں؟ تو مار لیا ہم نے یہ ظاہر ہونے والے سرکاروں نے۔ کہتے ہیں سڑک کو اس طرف سے کیوں موڑ دیا؟ کہتے ہیں ادھر فلاں کی قبر ہے۔ اس نے کہا میں ادھر رہتا ہوں۔ جناب کہنے لگا یہ فلاں کی سرکار ہے، فلاں سرکار کی قبر ہے، یہ فلاں سرکار ظاہر ہوئے خواب میں، کہا میں ادھر رہتا ہوں۔ مجھے کم بخت کہتا ہے ولی کچھ نہیں کرتے، میں نے کہا نہیں کرتے۔ کہتا ہے ایک دن ایک کوچوان زیادہ دوڑا کے وہاں سے گھوڑا لے جا رہا تھا تانگا، تو رات خواب میں ملا، کہنے لگا ادھر آہستہ آہستہ قبر گزارا کرو، ٹانگا گزارا کرو، میری قبر ہے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ لیکن وہ بعد نہ آیا تو اس نے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر اس کے بھائی نے وہاں قبر بنا دی بہت بڑی، تو آج ہزاروں لوگ اس کی زیارت کے لیے۔ یہ ظاہر ہونے والے ہمیں ایک تو مار گئے، پتہ نہیں ان کا کیا کرے۔ کہتا ہے یہ ظاہر ہو گیا ابھی ادھر، اس نے مجھے کہا کہ میری قبر کھودو اور اس میں یار بھی دلایا کرو۔ آج ایک کل اور پرسوں اور دنیا جمع ہونی شروع ہو گئی، تبرکات آ رہے ہیں، تبرعات، چندے جمع ہو رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں خوبصورت، پیر صاحب بن گئے لمبی داڑھی چھوڑ۔ جو پہلی قبر تھی کتاب میں لکھا کہ اس پر ذرا رش قبوریوں کا کم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تجارت میں کمی کیسے ہونی شروع ہو گئی، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں۔
تلاش کیا تو جناب انہوں نے کہا کہ ولی ادھر بھی ظاہر ہو گیا بھائی. وہ ان کا گدی نشین آیا تو غور سے دیکھا تو انہی کا شاگرد ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس نے حیران ہو کر تو تعجب سے اس کو پوچھا ہاں بھی ادھر آؤ. خلوت میں لے جا کر کہا کون ہے ادھر؟ اس نے کہا جو گدھا ہمیں دیا تھا نا ہدیے میں وہ گدھا مر گیا تو اس کو ادھر دفن کر دیا. اس نے کہا انشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہو، گھبرانا نہیں، جس پر ہم بیٹھے ہیں وہ اس کی ماں تھی، یہ اس کا بیٹا تھا، ہم نے تمہیں ہدیہ دیا. ڈٹے رہو اور کمائی کا تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی بھیج دیا کرنا. یہ ہے ہمارے دین کی حقیقت، یہ ہیں ہمارے اولیاء اور یہ ہیں ہمارے بزرگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور خاص کر کے فرمایا کہ لعنہ اللہ زوارات القبور، اور فرمایا کہ لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. والمتخذات علیہا المساجد والسرج، اور فرمایا کہ لعنت ان پر، ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور لعنت ان پر جنہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لیں اور دیے جلاتے ہیں. جمعرات کو دیکھنا ذرا کس طرح دیے جلتے ہیں. احمقو، تمہارے اندر مخ نہیں ہے. فائدہ تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کو میت، اگر چھت کے اوپر دیا جلایا جائے تو بیٹھا اندر ہو اور جاگ رہا ہو، زندہ ہو، کہے گو احمق میں ہوں تو کمرے کے اندر نہ تمہارے دیے کی وجہ سے کتاب پڑھ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں، تم جلا اس کو چھت پر رہے ہو. قبروں پر دیے جلا رہے ہیں، قبروں پر مسجدیں بن رہی ہیں، اور قبروں پر عورتیں کس قدر جمگھٹا اور زحمہ اور ازدحام کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ان کو حدیث یاد نہیں ہے. یہ حدیث کبھی کسی ملا قبوری سے سنی؟ کبھی اس ڈاکو لٹیرے پیر اور گدی نشین سے سنی یہ حدیث؟ تو برباد ہو جائے گا سارا کاروبار. یہ تو کبھی نہیں سنائیں گے یہ حدیث. اس کے سنانے کی وجہ سے پھر تجارت بزنس کیسے چلے گا؟ تعزیت کرنا میت کے متعلق، مر جائے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ عز وجل من حلل الکرامہ یوم القیامہ. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. فرمایا جو مومن اپنے مسلمان بھائی کو اس کی مصیبت میں اس کے قریبی کی وفات پر تسلی دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت و احترام کا قیامت کے دن لباس پہنائیں گے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو اس کے غم میں، اس کی پریشانی میں، اس کے عزیز و اقارب کی موت پر تسلیاں دیتا رہا، وقت نکالا. اللہ رب العزت اس کو عزت و احترام اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں اس کی عزت و احترام ہوگا. اس لیے مرنے والے کے لیے تعزیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، جس زبان میں بھی آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو جنت دے. یہ ہمارے ہاں جو بیٹھ جاتے ہیں 10 دن تک کہتے ہیں پورا بچھا لیا، زمین پر کمبل بچھا لیے اور بیٹھے رہے اور حقہ پیتے رہے 10-15، وہ گھر والے کو تھوڑا سا فریش ہونے دو، اس کو کچھ اور بات سوچنے دو. ادھر ہی کھا رہے ہیں، ادھر ہی پی رہے ہیں، اور مجرم جو آ رہا ہے کلام بخشو بھی کلام بخشو، اور سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کا قریبی فوت ہو گیا بار بار اس کو پوچھ رہے ہیں کیسے وفات آئی. وہ قصے سنا کے وہ بھی قبرستان کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کو قریب ہے کہ وہ مر جائے، سنا کس طرح موت آئی، کس طرح موت آئی. کم از کم وقت میں جا کے اس سے تعزیت کرو. مرنے والے کو صرف دعا دینی، الفاظ کہنے کہ اللہ اس کو جنت دے، اس کے گناہ معاف کرے، اس کے درجات کو بلند فرمائے. السلام کہتے ہیں فاتحہ کریں. جاہلو اجمیوں، کیا فاتحہ کا کیا فائدہ اس کو؟ فاتحہ کا فائدہ تو انسان کو خود ہوتا ہے. اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اپنے لیے سارا کچھ مانگ رہا ہے، میت کو کیا دے رہے ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی کا
بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے یہ دعا کی کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلیصبر ولتحتسب۔ فرمایا کہ اللہ نے دیا، اللہ ہی لے گیا، اور ہر چیز کی تقدیر اور اجل لکھی ہوئی ہے، کب اس نے وفات پانی ہے، صبر کرو اور اللہ سے اجر حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اتنی بے حیائی بڑھ گئی، ایک آدمی وفات پا گیا، کبھی بچے یتیم چھوڑ گیا، یہ لٹیرے آ گئے، پگڑیاں باندھی ہوئی، بڑی بڑی عزت دار لوگ ہیں، چودھری صاحب ہیں، نمبردار ہیں، کوئی حیا نہیں کہ مرنے والے بچوں کا تعاون کیا جائے کہ تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں، اور اچھا کھلایا گیا تعریفیں کر رہے ہیں، اچھا کھانا دیا بھائی، میت بھول گئی، یار دور سے آئے تھے، کھانا تو اچھا ملا نہیں، تعزیت کے لیے آئے، کھانے کے لیے آئے۔ اس لیے تعزیت کچھ اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب کی خبر پہنچی تو آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ قصہ لمبا ہے لیکن مختصر، آپ نے ان کی بیوی کو اطلاع دی کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اپنے گھر والوں سے کہ اصنعوا لآل جعفر طعام، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، فإنہ قد أتاہم امر یشغلہم، کہ ایسا ان کو مصیبت آئی جن کو اس مصیبت نے مشغول البال کر دیا، یعنی وہ پریشان ہو گئے ذہنی طور پر، اس لیے ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ میت والوں کو تو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے گھر سے کھایا نہیں جاتا۔ یا تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے تعجب کی بات کہ ایک دن کھانے سے موٹے ہو جاؤ گے، ایک دن کھانے سے تمہاری جان بن جاؤ گے، ایک دن کھانے سے تو زیادہ کھائے آدمی تو ویسے ہی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی طاقت کے مطابق مدد کرو، مسلمان ہو، نہ ان کے بڑوں کو قبروں میں مار پڑاؤ اور نہ ان کو دنیا میں ذلیل کرو ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے۔ کیا ہو گیا ان کو کاروبار؟ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے گاؤں میں انڈیا میں ایک مولوی صاحب مر گیا، وہ دوسرے میاں صاحب ملا کو لے آئے، تو ایک دن لوگ چھتوں پر سوتے تھے، گرمی کا موسم تھا، اس کی لڑکی کہہ رہی ہے ابو جی جب سے آپ امام مسجد بنے ہیں اس گاؤں میں مرتا ہی کوئی نہیں، ان کو مرے گا تو بزنس چلے گا نا، مرے گا تو ہمارے پیٹ بھریں گے۔ لوگوں نے یہ بات سن لی لیکن نہ اس کو مسجد سے نکالا نہ اس کو سزا دی گئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے عقیدوں میں تردد تھا فرمایا کنت نہیتکم من زیارت القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے، مرد ہو یا عورت، قبروں کی زیارت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا فزورھا، اور اب زیارت کرنی ہے اور اس سے ایک تو عبرت پکڑنی ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے تھے چلاک بندے اب پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، ایک، اور دوسرا نصیحت حاصل کرنی اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، ایک ان سے عبرت اور دوسرا ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ قبروں پر جانا نیت سے کہ ثواب ہو یہ شرعاً جائز نہیں، کہ ایک آدمی ریاض سے چلے اور مدینے پہنچے میں قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، سفر کی نیت سے سامان سفر باندھ کر آدمی صرف 3 جگہوں پر 3 مسجدوں کی طرف جا سکتا ہے۔ فرمایا مسجد الحرام، مسجد حرام، اور یہ میری مسجد مسجد رسول اور مسجد اقصی۔ آپ نے روزہ اپنی قبر نہیں فرمایا،
یہ توحید کا عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اگر جاتا ہے تو مسجد نبوی پر اس کے بعد روضے پر جائے کوئی حرج نہیں، لیکن گھر سے نیت صرف مسجد کی کرنی، روضے کے نہیں۔ اور جب قبرستان میں جائے انسان تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم اللاحقون انتم فرطنا ونحن لکم تبع نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے مفتی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب جا کے قبر پر کیا پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ افضل وہی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، اور یہی دعا پڑھنا سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ دوسری کہتے ہیں ہم فاتحہ کرنے کے لیے چلے گئے، فاتحہ کا فائدہ تعریف کرتا ہے آدمی اپنے رب کی اور اپنے لیے مانگتا ہے، میت کے لیے نہیں۔ اس میں دیکھو کہ پہلے تو سلام ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی نام ہے تمام شروں سے محفوظ رہنے کا، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور تم دنیا سے جا چکے ہو، ہم ان قریب تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ عافیت کرے، عافیت فرمائے تمہارے اوپر، اور اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو وفات پا چکے ان پر رحمت فرمائے۔ یہ ہے میرے دوست بھائیوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بدعات اور شرکیات قبروں پر ہوتی ہیں، اس لیے مومن ہیں ہم عمل کریں گے اس بات پر جس بات کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ کی زندگی میں آپ کے عزیز و اقارب نے وفات پائی، اور آپ کی زندگی میں آپ کے پیارے صحابہ دنیا سے وفات پاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں بدعات کی آمیزش ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے مسلمان اس دنیا سے کلمہ گو جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے عزیز و اقارب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔